اچھا، یہ بات پچھلی مرتبہ بھی آ چکی تھی کہ حضرت حلیمہ رضی اللہ عنہا جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے گھر لے آئیں تو ساری برکتیں ان کے گھروں میں آ گئیں، ان کے جانوروں میں دودھ بھر کر آ گیا، خود ان کے اندر دودھ آ گیا، اور یہ کہ ان کی جو بنجر زمینیں تھیں یہ اب کھیتیوں سے شاداب ہو گئی، لہلہانے لگی۔ ایک مرتبہ کا ایک واقعہ اس زمانے کا لکھا ہے کہ مکہ مکرمہ میں سالانہ ایک بازار لگتا تھا، سالانہ، جس کو عکاظ کا بازار کہا جاتا تھا، بڑا مشہور بازار تھا۔ تو ایک مرتبہ حضرت حلیمہ سعدیہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بچپن میں وہاں اس بازار میں لے گئی، وہاں بازار میں لے گئی تو وہاں پر ایک کاہن تھا، کاہن کہتے ہیں جو ستارے دیکھ کر آسمان کی خبریں جھوٹی سچی بتاتے ہیں، تو اس کی نظر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑی تھی۔ ظاہر ہے کہ ہم یہ واقعات کا ذکر کر رہے ہیں سن 571 میں آپ کی پیدائش ہوئی ہے، اور یہ واقعات تقریباً سن 573 74 کے ہوں گے یا 72 کے ہوں گے، 2 یا 3 سال کی عمر ہوگی۔ تو اس کاہن نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا جبکہ آپ کی عمر 3 سال کی ہے، تو اس نے عکاظ کے بازار میں پوری آواز لگا دی کہ اے عکاظ والو، اس بچے کو جان سے مار لو، نعوذ باللہ، ورنہ یہ بڑا ہو کر تم سب کو مٹا دے گا۔ حضرت حلیمہ نے جب یہ سنا تو آپ کو لے کر فوراً اب گھر پر آ گئیں، اور تقریباً 2 سال تک آپ کو دودھ پلایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کی۔ اور یہ بات بھی لکھی ہے کہ 2 سال کی عمر میں آپ دکھنے میں 4 برس کے بچے کی طرح دکھتے تھے، یعنی آپ کی جسمانی نشو و نما بہت جلدی ہوتی تھی اور زیادہ ہوتی تھی۔ یہ بات بھی لکھی ہے کہ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سال میں 2 مرتبہ اپنی والدہ سے ملانے کے لیے مکہ مکرمہ لے کر جاتی تھی، 2 مرتبہ سال میں لے کر جاتی، والدہ کو ملا کر واپس لے آتی۔ پھر جب عام طور سے یہ معمول تھا کہ 2 سال تک دودھ پلایا جاتا، شریعت کا بھی حکم یہ ہے کہ دودھ 2 سال تک پلایا جائے، اس سے پہلے آسانی سے میاں بیوی اپنے مشورے سے چھڑانا چاہتے ہیں تو الگ بات ہے، لیکن شریعت نے حد یہ متعین کی ہے کہ بچے کو 2 سال تک دودھ پلایا جائے، 2 سال کے بعد نہ پلایا جائے۔ تو وہاں پر بھی معمول یہ تھا کہ 2 سال کے بعد بچے کو واپس اس کے گھر پر لوٹایا جاتا تھا۔ تو حضرت آمینہ کے پاس مکہ لے کر آئیں 2 سال کے بعد، لیکن پتہ چلا کہ مکہ مکرمہ میں جو ہے کوئی وبا، کوئی ایسی بیماری پھیلی ہے، تو حضرت آمینہ نے کہا کہ آپ ان کو واپس لے کر جائیں تو زیادہ اچھا ہے تاکہ بچی کی صحت پر برا اثر نہ پڑے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ اس سے اور زیادہ خوش ہوئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی برکتیں وہ دیکھ چکی تھی، تو لہٰذا خوشی خوشی واپس لے کر گئی۔ اب جب یہ واپس لے کر گئی ہیں تو 2 مہینے کے بعد یعنی یہی 3 سال کی عمر ہوگی تقریباً، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک عجیب واقعہ پیش آیا جس کو شق صدر کا واقعہ کہا جاتا ہے۔ صدر کہتے ہیں سینے کو، شق کہتے ہیں پھاڑ دینے کو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ واقعہ پیش آیا سینے کو پھاڑنے کا۔ چنانچہ ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک مجلس میں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں قبیلے بنو عامر کے ایک بوڑھے اور بڑی عمر کے شخص آئے، اور انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ اپنی ابتدائی عمر کی کچھ باتیں ہم کو بتلائیے۔ بعض لوگ آتے ہیں اور ایسی درخواست کرتے ہیں کہ ان کی درخواست کو ٹالا نہیں جاتا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان بوڑھے شخص کی رعایت کی اور کہا کہ میں بچپن کا ایک واقعہ سناتا ہوں کہ میں بنو سعد بن بکر میں رہتا تھا اور اپنے بچوں کے، اپنے ہمجولیوں کے ساتھ، ہم عمر بچوں کے ساتھ کھیلا کرتا تھا۔ تو میں نے دیکھا کہ دو آدمی میرے پاس آئے، جن میں سے ایک کے ہاتھ میں برف سے بھری ہوئی ایک تھالی تھی جس میں برف تھا۔ تو میرے سارے ہمجولی جتنے ساتھی تھے وہ تو ڈر کر بھاگ گئے۔ تو ان 2 ساتھیوں نے آ کر مجھے زمین پر لٹایا اور میرے سینے کو چاک کیا، سینے کو پھاڑ دیا، اور اس میں سے کچھ اندر سے جو ہے کچھ چیزیں تھیں اس کو نکالا، اور برف سے یعنی ٹھنڈے پانی سے میرے اندر کے سینے کو صاف کیا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ میں خود آنکھوں سے اس منظر کو دیکھ رہا تھا۔ پھر دوسرے نے میرے سینے میں ہاتھ ڈال کر دل کو نکالا، اور پھر جو ہے دل کے اندر جو سیاہی تھی اس کو ختم کر کے باہر پھینک دیا، اور فضا میں بلند یعنی آسمان سے ایک مہر، نور کی مہر لے کر آیا اور اس کو میرے دل پر لگا دیا، اور پھر دل کو دوبارہ اپنے مقام پر رکھا، اور پھر میرے سینے پر سے ہاتھ پھیر دیا تو دوبارہ میرا سینہ دوبارہ مل گیا اور چپک گیا۔ گویا کہ یہ آج کے زمانے کے اعتبار سے اوپن ہارٹ کا سب سے پہلا آپریشن تھا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا گیا تھا۔ یہ واقعہ
یہ واقعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ علماء نے لکھا ہے کہ زندگی میں 3 مرتبہ پیش آیا، بعض نے 4 بھی کہا ہے لیکن 3 مرتبہ پیش آیا۔ ایک تو یہی 3 سال کی عمر میں تقریباً، پھر اس کے بعد ایک واقعہ یہی اسی طرح کا واقعہ بلوغ کے بعد 14 سال کی عمر میں تقریباً پیش آیا، اور تیسری مرتبہ یہ واقعہ پیش آیا معراج سے پہلے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج میں لے جانے سے پہلے اسی طرح سینہ چاک کر کے آپ کے سینے کے اندر کی صفائی کی گئی، پھر آپ کو بلایا گیا۔ اس میں بھی علماء نے حکمت لکھی ہے کہ اگر 3 مرتبہ سینے کو چاک کیا گیا ہے تو ظاہر ہے کہ اب اس وقت تو ظاہری طور پر سینے کو چاک نہیں کیا جا سکتا، لیکن سینے کو چاک کرنے سے مراد ہے دل کی صفائی کرنا۔ تو ایک تو 3-4 سال کی عمر میں کہ والدین کی ذمہ داری ہے کہ بچوں کو ایسا ماحول دے دے کہ جس سے ان کا دل صاف رہے، گناہ کی طرف، برائیوں کی طرف یا گناہ کی چیزوں کا تذکرہ ان کے سامنے نہ ہو، گناہ کی چیزیں ان کے سامنے دکھائی نہ جائے، بتائی نہ جائے، تاکہ وہ گناہ والے اثرات نہ لے سکے۔ یہ والدین کی ذمہ داری ہے، اس واقعے سے علماء نے لکھا ہے۔ اسی طرح بلوغ کے بعد یہ واقعہ پیش آیا، ظاہر ہے کہ بالغ ہونے کے بعد آدمی کے اندر اور زیادہ شعور آتا ہے، اور زیادہ سمجھ آتی ہے، سیانہ ہو جاتا ہے۔ اب اس کے بعد بھی اپنے دل کو قابو میں رکھنے کی ضرورت ہے، گناہوں سے بچانے کی اور اچھائیوں کی طرف لے جانے کی ضرورت ہے، اس کی طرف اشارہ ہے۔ اور پھر معراج میں جانے سے پہلے آپ کے سینے کو چاک کیا گیا، تو اس سے اشارہ ہے کہ بڑی عمر کو پہنچنے کے بعد بھی آدمی کو اپنے دل کی حفاظت کرنا چاہیے، کہ دل جو ہے یہ ایمان کے ٹھہرنے کی بھی جگہ ہے، اور حدیث پاک میں آتا ہے دل اگر درست ہو گیا تو سارا جسم درست ہے، اور دل اگر فاسد ہو گیا، خراب ہو گیا، تو سارا جسم بھی اور جسم سے نکلنے والے اعمال بھی سارے کے سارے خراب ہو جائیں گے۔